بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میری ایک ڈیلیگیشن کے ہمراہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں CPNE کی طرف سے، کونسل آف نیوز پیپرز ایڈیٹرز کی طرف سے کاظم خان صاحب تھے جو صدر ہیں، اور میں تھا، جبکہ PFUJ کے سیکرٹری جنرل رانا عظیم صاحب تھے، پریس کلب کے صدر اعظم چودھری صاحب تھے، اور ایمرا اور کئی اور تنظیموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ پریس کلب کی پوری باڈی اس ملاقات میں شریک تھی۔ کاظم خان صاحب اور مجھے اسپیشلی اس میں شریک کیا گیا تھا کہ CPNE کی نمائندگی بھی موجود ہو۔ اس ملاقات کا احوال بتانے سے پہلے میں ایک دو خبریں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں اپنی اسٹریٹجی میں کچھ بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کی ہیں۔ کل ایک ڈیلیگیشن اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب سے ملے گا، شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں، جس میں ٹاپ لیڈرشپ، پارلیمانی لیڈرشپ شریک ہوگی۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اسی دوران قومی اسمبلی کے باقی ارکان ایک سرپرائز دیں گے اور وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہو جائیں گے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہونے کے بعد کی جو حکمت عملی ہے اس کو ابھی تحریک انصاف چھپا رہی ہے۔ بظاہر یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ ارکان وہاں جا کر اجتماعی استعفے دیں گے اور کھڑے ہو کر کہیں گے اسپیکر سے یا ڈپٹی اسپیکر سے یا جو بھی پریزائڈ کر رہا ہوگا پریزائڈنگ آفیسر سے کہ جی ہمارا استعفیٰ قبول کیا جائے، اور یہ قانونی ضرورت پوری ہو جائے گی، جس کے بعد حکمران جماعت کے پاس، حکمران اتحاد کے پاس کوئی جائے فرار نہیں ہوگی کہ ان کے استعفے منظور کریں اور 123 یا 24 سیٹیں جتنی بھی ہیں وہاں ضمنی انتخابات کرائے جائیں۔ لیکن مجھے غیر مصدقہ اطلاعات یہ بھی مل رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس شرکت کے بعد فوری طور پر استعفے نہ دیے جائیں، بلکہ صدر مملکت موجودہ حکومت سے، شہباز شریف صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ دیں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ عمران خان صاحب پارلیمانی پارٹی کو ایک خط لکھیں گے جو قانونی ضرورت ہے، اور انہیں کہیں گے کہ پارلیمانی پارٹی کا کوئی ممبر اجلاس میں شریک نہ ہو، وہ ابسٹین کرے، اور یہ خط راجہ ریاض صاحب اور ان کے جو 22 ارکان ان کے ساتھ ہیں جو منحرفین ہیں، جنہیں تحریک انصاف والے لوٹا کہتے ہیں، وہ ان کو بھی لکھا جائے گا، اور وہ بھی آئین کی روشنی میں پابند ہیں خان صاحب کی ہدایات کو ماننے کے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق، اور خاص طور پہ حالیہ فیصلہ جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے آیا، چونکہ قرارداد اعتماد کی ہو یا عدم اعتماد کی ہو، اس کے لیے قوانین اور قواعد و ضوابط ایک جیسے لاگو ہوتے ہیں، تو جو ممبر ابسٹین نہیں کرے گا، پارلیمان لیڈر کی ہدایات نہیں مانے گا، وہ نااہل ہو جائے گا، ڈی سیٹ ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے راجہ ریاض صاحب جو ہیں اور ان کی پارلیمانی پارٹی یا وہ جو گروپ ہے اس کو نااہل کرانے کی ایک تدبیر بھی سوچی جا رہی ہے، ایک منصوبہ بھی بن رہا ہے۔ کل یہ پتہ چلے گا کہ اس پر کہاں تک عمل درآمد ہوتا ہے، کس طرح سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات میں جو گفتگو ہوئی، ایک تو پتہ چلا کہ پاکستان میں موجودہ حکومت کو رخصت کر کے، جس نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور
8 ماہ میں کچھ ڈلیور نہیں کیا. ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لانے کی کوششیں جاری ہیں اور یہ سیٹ اپ اگلے 8 ماہ کے لیے نہیں ہوگا، اس کی مدت بڑھائی بھی جا سکتی ہے. اور طریقے سوچے جا رہے ہیں کہ اس سیٹ اپ کو لایا کیسے جائے. ظاہر ہے یہ ماورائے آئین ہوگا، آئین میں ایسے اور قانون میں کیسے گنجائش پیدا کی جائے، نمبر 1. نمبر 2، سیاسی قوتوں کو کیسے راضی کیا جائے، خاص طور پر عمران خان صاحب کو، کیونکہ ظاہر ہے موجودہ حکمران تو جان چھڑانے کے لیے تیار ہوں گے اور وہ شاید مان بھی لیں، لیکن عمران خان کیسے مانیں گے. اور پھر یہ ہے کہ وہ سیٹ اپ جو ہے کیا اس قابل ہوگا کہ ملک کی معیشت کو سنبھال سکے اور عوام کو مطمئن کر سکے، یا وہ سیٹ اپ صرف IMF کی شرائط ماننے اور شرائط پر عمل درآمد کرانے کے لیے آئے گا. عمران خان نے بتایا کہ اس وقت جو دباؤ ہے اسحاق ڈار پر اور موجودہ حکومت پر IMF کا، اور باتوں کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ڈالر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ ہمارے معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور اس کو فری فال کریں. اس کا یہ اپنی مارکیٹ فورسز کی قیمت طے کریں. اور عمران خان نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو اندیشہ یہ ہے کہ یہ ڈالر 160 روپے تک کم از کم جا سکتا ہے. اس سے زیادہ کی بھی توقع کی جا سکتی ہے، ممکن یہ 300 پر چلا جائے، کیونکہ موجودہ حکومت ناکام ہو گئی ہے ڈالر کی فلائٹ کو روکنے میں، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کو روکنے میں اور معیشت کو سنبھالنے میں. اور جب معیشت سنبھل نہیں رہی، جب آپ کی ریمیٹنسز بھی کم ہو گئی ہیں، آپ کی ایکسپورٹ بھی کم ہو گئی ہے، تو پھر ظاہر ڈالر کی مانگ بڑھ گئی ہے. تو پھر جو مرضی ذخیرہ اندوز جو مرضی کرنا چاہیں، اسمگلر جو مرضی کرنا چاہیں، حکومت کی تو کوئی ریٹ ہے ہی نہیں. ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ اظہار خیال نہیں کیا، لیکن اشارتاً جو بات کی وہ یہی تھی کہ مجھے اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے ایک تو میری زندگی کو تھریٹ ہے، لائف تھریٹ روز بروز بڑھ رہا ہے، تاکہ الیکشن کی طرف نہ جانا پڑے اور تحریک انصاف اور عمران خان اقتدار میں نہ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کسی صورت الیکشن نہیں کرانا چاہتی، اور یہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو نہ ہو یہ میٹر بھی نہیں کرتی میرے نزدیک. اصل میں تو اسٹیبلشمنٹ ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ملک میں موجودہ بحران کا حل الیکشن ہے یا اس کے علاوہ کچھ ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ کے جو کمپوننٹ ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. اس میں ٹاپ جوڈیشری بھی ہوتی ہے، ٹاپ میڈیا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، اس میں بیوروکریسی ہوتی ہے، اس میں بزنس کمیونٹی کی جو ٹاپ سلاٹ ہے وہ ہوتی ہے، اور فوج بھی اویسلی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے ایک شخص، اور وہ ہے آرمی چیف، کیونکہ ادارہ اب وہی رہ گیا ہے پاکستان میں، باقی سب ادارے کمزور کر دیے گئے ہیں. فوجی مارش جو حکمران آئے، ڈکٹیٹر آئے، انہوں نے بیوروکریسی کو بھی کمزور کیا، عدلیہ کو بھی کمزور کیا، باقی اداروں کو بھی، پولیس کو بھی کمزور کیا. پھر جو سول حکمران آئے انہوں نے بھی یہی کچھ کیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ صرف ایک ادارہ ہے، اور وہ ادارہ ڈسپلن کا پابند ہے، وہ ایک شخص جو ہے اس کو چلاتا ہے، اور وہی اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اب جو تبدیلی آئی ہے جنرل باجوہ کے بعد، میں وقت دے رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا رویہ کیا ہے، اور وہ کیا واقعتاً پولیٹیکل ہیں یا نہیں ہیں، کیا وہ ملک کو صحیح ٹریک پر لے جانا چاہتے ہیں یا نہیں. ابھی میں یہ فیئر بات ہوگی کہ اس کو وقت دیا جائے اور دیکھا جائے، اور عمل کی بنیاد پر ہی کوئی راہ قائم کی جائے. ان سے ایک سوال یہ بھی ہوا کہ یہ جو طالبان TTP تحریک طالبان پاکستان کا دوبارہ ایک زوردار طریقے سے انٹری ہوئی ہے اور دہشت گردی بڑھ گئی ہے، آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو انریسٹ پیدا کی ہے اور آپ نے جو TTP سے مذاکرات کیے تھے یہ اس کے نتائج ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، مسکراتے ہوئے،
کہ 8 مہینے ہو گئے ان کو اقتدار میں آئے ہوئے اور یہ دہشت گردی اب بڑھ رہی ہے. تو جب تک میں اقتدار میں تھا تو دہشت گردی تو ختم ہو گئی تھی، اور وہ میری پالیسیوں اور اقدامات کی وجہ سے تھی کہ میں نے پالیسی یہ بنائی، امریکن سے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ امن میں شریک ہوں گے، امن کا جو بھی عمل ہوگا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. اور ہم نے فیسلیٹیٹ کیا امریکہ کو، افغان طالبان کو قائل کیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. وہ مذاکرات ہوئے، کامیاب ہو گئے. ہم نے لاکھوں لوگوں کو وہاں سے انخلاء میں مدد دی، افغانستان سے پرامن انخلاء ہوا، اور اس کے بعد وہاں امن قائم ہو گیا. وہاں جب امن قائم ہوا تو افغان طالبان کی قیادت نے کھل کر ٹی ٹی پی کے لوگوں سے کہا کہ اب آپ کا افغانستان میں کوئی کام نہیں، آپ اپنے وطن واپس جائیں، پاکستان جائیں. ہم سے انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور ان کی واپسی جو ہے اس کو اس طرح یقینی بنائیں کہ یہ وہاں آ کے کوئی شرارت نہ کریں، کوئی خرابی پیدا نہ کریں، اور آپ ان کو کسی قسم کی ماضی کی وجہ سے کسی انتقام کا نشانہ نہ بنائیں. 50-55 ہزار لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ وہاں اگر بیٹھے رہیں گے تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے، ان کے لیے مسائل ہوں گے. اور ہم نے فاٹا کا جو انضمام کا اہم ترین کام تھا وہ کر لیا، جو پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی. تو اس کے بعد فاٹا کے انضمام کا منطقی تقاضا یہ تھا کہ ان علاقوں میں ترقی ہو، خوشحالی ہو، لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کے انضمام کے کیا فوائد ہیں. اس کے لیے ہم نے وسائل مختص کیے، اس کے لیے ہم نے ان لوگوں سے مذاکرات کیے، اور مذاکرات کے ذریعے کچھ چیزیں طے پا رہی تھیں. سیز فائر ہو گیا، امن ہو گیا. اب موجودہ حکومت نے آتے ہی اگر فاٹا کے فنڈز روک لیے، اگر جو لوگ واپس آ رہے تھے ان کی نگرانی نہیں کی، اور وہ وعدے وعید پورے نہیں کیے، افغانستان سے تعلقات ٹھیک نہیں رکھ سکے، افغان طالبان کو مایوسی ہوئی ان کے طرز عمل سے، ان کی پالیسی سے، امریکہ کا انفلوئنس بڑھ گیا موجودہ حکومت کے دور میں ہماری پالیسیز میں، تو اس کے جو نتائج ہیں اس کا ذمہ دار میں کیسے ہو سکتا ہوں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر ہی معاملات طے کیے جا سکتے ہیں اور طے ہونے چاہیے. اب امریکہ جیسا ملک اگر وہ ان سے مذاکرات کرتے ہیں تو ہم کون ہیں، ہم نہ کیوں نہ کریں. اس پر سوال ہوا کہ آپ مذاکرات کے حامی ہیں تو پھر آپ اپوزیشن سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے، ان کی مذاکرات کی میز پر کیوں نہیں بٹھاتے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو 2 پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان پارٹیوں سے مذاکرات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے مسئلہ ہے شریف خاندان، روزاداری خاندان سے مذاکرات میں، کیونکہ ان کے مفادات پاکستان سے باہر ہیں. وہ جو پالیسیز بھی بناتے ہیں وہ انفلوئنسڈ ہیں، وہ باہر کی پاکستان کی مخالف یا پاکستان کی جو دوست قوتیں نہیں ہیں وہ ان کو انفلوئنس میں پالیسی بناتے ہیں، اور پاکستان کے مفاد میں وہ پالیسی نہیں بناتے، کیونکہ ان کی دولت باہر ہے، ان کے سارے وسائل جو ہیں، جائیدادیں باہر ہیں، مفادات باہر ہیں. تو وہ کسی دباؤ کو فوراً قبول کرتے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اور پاکستان کے مفادات سے ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے کبھی کوئی پالیسی ایسی نہیں بنائی جو پاکستان کے مفاد میں ہو، اور اسی وجہ سے پاکستان مسلسل زوال پذیر ہے. تو میں ایسے لوگوں سے کیا مذاکرات کروں، کیونکہ جب بھی میں مذاکرات ہوں گے تو اس میں وہ تو میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہو، آزاد خارجہ پالیسی ہو، آزاد معاشی پالیسیاں ہوں، ہم کسی کے دستنگر نہ ہوں، ہم کسی کی ڈکٹیشن نہ قبول کریں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو جو لوگ پہلے ہی یہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بھکاری ہی رہیں گے، ہم غلام ہی رہیں گے، تو ان کے ساتھ میں کیا مذاکرات کروں، بیٹھ کے کروں، کیونکہ وہ تو یہاں وہی پالیسیاں لانا چاہتے ہیں جو کوئی ڈکٹیٹ کراتا ہے. تو میں تو ان پالیسیوں کے خلاف ہوں. یہ بنیادی اختلاف ہے جس کی وجہ سے میں ان سے بات نہیں کرتا. باقی سول بالادستی لانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جمہوری قوتیں طاقتور ہوں اور وہ ڈیلیور کریں. ان کی پرفارمنس ہی سول بالادستی کو یقینی بنا سکتی ہے. جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے باتیں دہرائیں کہ وہ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے تھے،
اور آخری دن تک وہ ہمیں چکر دے رہے تھے، ہمیں کچھ کہتے تھے، ادھر سے کچھ کر کچھ رہے تھے، کہہ کچھ رہے تھے۔ ایون دین انہوں نے ایک فارم ہائر کی اور ہماری حکومت کے ہوتے ہوئے، اور اس میں حسین حقانی جو تھا مین پلیئر تھا، جو وہاں جنرل باجوہ کی جو تھا وہ لابنگ کر رہا تھا اور میرے خلاف لابنگ کر رہا تھا کہ پاکستان میں امریکی انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے، پاکستان میں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے جنرل باجوہ بہترین آدمی ہیں اور رکاوٹ جو ہے وہ عمران خان ہے، اور یہ ہم پیسے دے رہے تھے اور باجوہ صاحب کی وہاں لابنگ ہو رہی تھی اور میرے خلاف سارا کچھ ہو رہا تھا، اور جو اس کا نتیجہ جو نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ کہ اس کی سوچ کیا ہے، لیکن ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ اگر میری زندگی کو تھریٹ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے کہ میں توقع کروں کہ الیکشن ہو رہے ہیں، کیونکہ الیکشن ہونے کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوگا، اور اسی وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دلچسپ بات ہے کہ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جو میرے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جناب آپ حکومت ختم نہ کریں، اسمبلی ختم نہ کریں، آپ کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہیں۔ وہ اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دیتے اور ہماری حکومت برقرار ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ بھئی جس کی حکومت ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں، لیکن جو مخالفین ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور ہم بڑا عوام میں ہماری پذیرائی ہے، وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اسمبلی توڑنے میں اور حکومت گرانے میں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے جو پالیسی طے کی ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور بہت ساری باتیں ہوئیں لیکن وقت کم ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کی واپسی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ عین ممکن ہے کہ یہ بائی ڈیزائن ہو، یہ بھی اسی رجیم چینج کا حصہ ہو، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ میرے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک جو سازش چل رہی ہے یہ اسی کا حصہ ہو کہ وہاں دہشت گردوں کو مضبوط دکھایا جائے، وہ مضبوط نظر آئیں، اور اس کے بعد جو بیرونی دباؤ ہے یا بیرونی انفلوئنس ہے اس کو قبول کیا جائے، جس کے راستے میں رکاوٹ تھا، کیونکہ میں کسی کی جنگ میں پاکستان کو جھونکنے کے بالکل حق میں نہیں ہوں، اور میں کسی کی جنگ میں حصہ دار بننے کے لیے نہ تیار تھا، نہ ہوں، نہ ہوں گا، کیونکہ یہ پاکستان کے لیے تباہی ہے۔